ایسا ہے کہ ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم اتنا شدید ہے، اس کا جرم اتنا گھنونا ہے، اس کا جرم اتنا خطرناک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے سکتی۔ اب اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ تو آ گیا کہ قادیانی منکرین ختم نبوت ان کا کفر ایسا کفر ہے، گستاخان رسول ان کا کفر اس نوعیت کا ہے کہ ایسے سب کافروں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ آ چکا، سرور کائنات کا فیصلہ آ چکا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے ہیں، ایمانوں کے کھلواڑ ہوئے، ایمانوں کے سودے ہوئے، لڑکیاں لے کے، پیسہ لے کے، ویزے لے کے، جائیداد لے کے، نوکری لے کے، اور گاڑی لے کے، گھر لے کے، بنگلہ لے کے، اور جہالت کے نام پہ پورا قافلہ، پورا قبیلہ، پورے گاؤں مرزئی کیے گئے۔ ایکسپیریمنٹ کر لیں، کسی مرزئی سے پوچھیں تو مرزئی کیسے ہوا، یا وہی جہالت، لڑکی، پیسہ، ویزا، یا بولے گا نہیں میں تو پیدائشی ہوں، میرا باپ مرزئی ہوا تھا، یا بولے گا میرا باپ بھی پیدائشی تھا، دادا ہوا تھا، یا بولے گا پردادا ہوا تھا۔ پہلے کون تھے بتائے گا؟ پہلے مسلمان تھے۔ صحیح کا غلط کا؟ مسلمانوں کے ایمان لٹے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان لٹے، ہمارے بڑوں کے ایمان لٹے، اور لٹ رہے ہیں۔ اس سے قبل اللہ نہ کرے کہ قادیانیت کا یہ جانور نقب لگا کے ہمارے گھر کی دیوار عبور کر کے گھر میں انٹر ہو جائے۔ آنکھیں کھول لو، مجھے چند سال پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ایک نوجوان جس کا نام ناصر یوسف تھا، اس کی والدہ کی کال آئی، کہا بیٹا میں بیوہ ہوں۔ روتے ہوئے اس نے بتایا اکلوتا بیٹا تھا، چوڑیاں بیچیں، زیورات بیچے، جا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی آیا۔ ایک مرزئی لڑکی سے یاری ہوئی، ایسا ڈنگ مارا، کہا میرا بیٹا بھی لے گئی، اس کا ایمان بھی لے گئی۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے۔ گرد و نواح نگاہ ڈالیں، کبھی میرے ساتھ سفر کریں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ کشمیر جائیں، کتنے علاقے، کوٹلی جائیں، مرزئیوں سے بھرا ہوا ہے، ندھیری جائیں، تختہ پانی جائیں، مرزئیوں سے بھرا ہوا ہے، شکر گڑھ جائیں، نارووال جائیں، اور میں آپ کو نارووال سے آگے شکر گڑھ روڈ لیے چلتا ہوں، وہاں پہ جائیں۔ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے نانو نیادی۔ یہ گاؤں کے اندر 99% قادیانی ہیں، اور بالکل بارڈر کے اوپر ہے، بالکل سامنے آپ کو بالکل کرتارپور کی لائٹیں دکھائی دیں گی، بالکل اس سینسٹیو ایریے میں ہے 99% قادیانی۔ میرے ساتھ کبھی سندھ جائیں، میں نے سندھ کے کئی بار دورے کیے، حیران رہ گیا۔ کبھی مٹھی جائیں، اتفاق ہو، مٹھی کے اندر المہدی ہسپتال ہے، جس کے ذریعے سے الاس کے نام پہ ہزاروں مسلمان مرزئی کیے جا چکے ہیں۔ کبھی ربوہ جائیں، اور ربوہ میں فضل عمر ہسپتال ہے، طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے، طاہر آئس وہاں پہ ہسپتال ہے، وہاں پہ جائیں، حیران رہ جائیں گے کتنے مسلمان الاس کے نام پہ، پیسے کے نام پہ، ویزے کے نام پہ، لڑکیوں کے نام پہ مرزئی کیے جا چکے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ لالیاں جائیں، ربوہ سے تھوڑا سا آگے سرگودا روڈ پہ جا کے دیکھیں، حیران ہو جائیں گے کہ جب ہم نے یہ کام نہیں کیا پھر کیسے مذہبی حلقوں میں مرزئیوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تحصیل لالیاں کا جماعت اسلامی کا سابقہ صدر، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تحصیل لالیاں جماعت اسلامی کا سابقہ صدر محمد اعظم لونا ود فیملی مرزئی ہوا۔ آئیں آپ کو لیے چلتا ہوں، سیالکوٹ جائیں، سیالکوٹ سے احمد آباد روڈ پہ جائیں، اسی روڈ پہ سیالکوٹ سے 30 کلومیٹر آگے چل کے احمد آباد روڈ پہ ایک قصبہ آتا ہے جس کا نام منڈے کی گرایا ہے۔ کبھی وہاں پہ جائیں، حیران رہ جائیں گے، منڈے کی گرایا کے دعوت اسلامی کے وہاں کے محتمم، دعوت اسلامی کے وہاں کے ذمہ دار عبدالغفور غفاری اتاری صاحب، ان کا سگا بیٹا ذوالقرنین مرزئی ہو چکا ہے۔ جب کام نہیں کریں گے بھائی یہی ہوگا۔ یار زندہ صحبت باقی، صرف آپ کو اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نسلوں کے ایمانوں کا پہرا دینا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ایمانوں کا
ڈیفینڈ کرنا ہے۔ آخری بات مرزائیوں کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے، میں نے چند عقائد ان کے آپ کے سامنے پیش کیے، جو پروردگار کو گالی دے، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرے، بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کتابوں کا ڈھیر ہے، معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں ننگی گالیاں ان کتابوں میں درج ہیں، پروردگار کو غلیظ گالیاں مرزا قادیانی بے ایمان نے دی ہیں۔ جو پروردگار کو گالی بکے بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے انبیاء کے بارے میں انتہا کی خرافات بکی ہیں، اللہ کے انبیاء کو گالی بکنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کتابیں پڑھیں، مرزائی کہتے ہیں کہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ، موسٹ ڈینجرس اٹیک ایمان کا نور خراب کرنے کے لیے یہی ہے۔ آخری بات کیا کہ اپنی بات کو فنش کر رہا ہوں، یہ کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو قومی اسمبلی میں آج، یہی وہ کتاب ہے آپ کی سپریم کورٹ میں اس کا ریفرنس پیش کیا گیا۔ کبھی موقع ملے تو سپریم کورٹ کا، میرے بھائی وکیل صاحب جانتے ہیں، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718، کبھی دل کرے موقع ملے اس کیس کو پڑھیے گا، فیصلے کو پڑھیے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فل بینچ میں ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے یہ کتاب کا ریفرنس کوٹ کیا، اور یہی کتاب ہے آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ جسٹس میاں نذیر اختر صاحب، جو کہ آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، ان کے خلاف ایک فیصلے میں انہوں نے بھی کتاب کا ریفرنس کوٹ کیا۔ اس کتاب کو قومی اسمبلی میں یحییٰ بختیار نے بھی پیش کیا، پیج نمبر 158 ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین کو یعنی محمد کو بھیجے گا، کہتا ہے پس ہمارا مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ کہتا ہے اس لیے مرزائیو جب بھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ مجھے بتائیے، حد ہوتی ہے ضلالت کی بھی، حدیں کراس کر گیا، حدیں پار کر گیا۔ کہا کلمہ یہی پڑھیں گے، الفاظ یہی ہیں، جب لفظ محمد آئے تو تخیل، خیال، نعوذ باللہ قادیان لے جاؤ، کیونکہ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ یہ والیوم نمبر 16 میرے پاس ہے، قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، پیج نمبر 270، 271، 272 اور 273، ان 4 پیجز پہ اس نے یہی بکواس کی۔ کہتا ہے محمد کے 2 جنم ہوئے، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان آئے۔ کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جب کہ دوسری بار محمد قادیان آئے، یعنی کہ میں مرزا قادیانی دنیا کے اندر، کہتا ہے محمد بن کے آیا تو میری روحانی طاقت، اسپرچول پاور، کہتا ہے پہلے محمد سے اکمل ہے، اقویٰ ہے، اشد ہے، اعلیٰ ہے۔ کہتا ہے بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ مجھے بتائیے جو سرور کائنات کو ایک رات کا بے نور چاند کہے اور خود کو 14ویں رات کا چاند کہے اور کہے میری اسپرچول پاور پہلے محمد سے اعلیٰ ہے، اقویٰ ہے، اکمل ہے، کیونکہ پہلے محمد غیر ترقی یافتہ دور میں آئے اور میں مرزا قادیانی، میں محمد سائنسی دور میں آیا، یہ مسلمان ہے یا بدترین کافر ہے۔ اس لیے آپ کی سپریم کورٹ نے کہا، اسی فیصلے میں کہا کہ ہر قادیانی اپنے عقائد کے اعتبار سے کہا سلمان رشدی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا سلمان رشدی ہے۔ سلمان رشدی کون ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ کتابوں کا ڈھیر ہے۔ اللہ کے نبیوں کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان، گھر کا ماحول ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف اسی بات پہ اکتفا کرتے ہوئے یہی سوچ لیے، فکر لیے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کی یہ محفل کوئی روایتی محفل نہیں ہے، ہم سیلوٹ کرتے ہیں بھائی عمران شاہ صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، جنہوں نے ختم نبوت کا یہ پروگرام کر کے سرور کائنات کے
حمایتی ہونے کا ثبوت دیا۔ انشاءاللہ یہاں سے جو کچھ ملا لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس بات کا تہیہ کریں گے کہ مرتے دم تک سرور کائنات کی عزت کی چوکیداری کریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، نسلوں کا ایمان، اپنی یوتھ کا ایمان بچائیں گے انشاءاللہ۔ کسی نے کیا خوب پوچھا تھا اللہ والے سے، ایک سوال پوچھا کہ پہلے ادوار کے اندر جو نبیوں کی امتیں کوئی غلط کام کرتی تھیں، اللہ کا عذاب آتا تھا، قوانین خداوندی کو رونتی تھی، اللہ کا عذاب آتا تھا، احکامات خداوندی کو پامال کرتی تھیں، اللہ کا عذاب آتا تھا، کبھی شکلیں مسح کر دی جاتی، کبھی سیلاب آتے، کبھی طوفان آتے، کبھی پتھروں کی بارش کی جاتی۔ آج امت محمدیہ یہ سارے کے سارے وہی 2 نمبر کام، وہی غلط کام کرتی ہیں جو آج وہ پہلی قومیں کرتی تھیں۔ آج امت محمدی وہی کام کرتی ہے۔ اللہ کا عذاب آج کیوں نہیں آتا؟ اللہ والے نے کیا خوب فرمایا تھا، کہا سنو اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے، ہاں ہاں اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے۔ کہا سرور کائنات کے گنبد خضرا کو دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے، یہ میرے کریم آقا کی اور مقدس ذات ہے۔ اللہ کے عذاب سے اجتماعی طور پہ آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ایسی ہوائیں چلتی، آندیاں چلتی، ہمیں زور زور سے پڑک پڑک کے مارا جاتا، ہمارے چیتھڑے بکھر جاتے، اور ہماری بدبودار لاشیں عبرت کا نشان بن جاتی، چہرے مسح کر دیے جاتے۔ سرور کائنات کی مقدس ذات ہے، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو آؤ اس وفادار نبی سے ہم بھی وفا کرنے کی یہ نیت کریں، عہد کریں کہ جب تک دم میں دم باقی ہے سرور کائنات کی ناموس کا، عزت کا، ختم نبوت کا ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔